السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج کی ایپیسوڈ جن کو رومانٹک نہیں پسند وہ پلیز نہ ریڈ کریں یہ ایپیسوڈ، بلکہ یہ ناول بھی سکپ کر دیں جن کو رومانٹک نہیں پسند۔ اچھا جی، تو یہ ناول ریڈ کرنے والے میرے ریڈرز، میں اس ناول کو دینے میں اس لیے سستی کرتی ہوں کہ یہ ناول رومانٹک ناول ہے، اور کچھ ریڈرز ایسے بھی ہیں جن کو نہیں پسند، اس لیے۔ اور دوسری بات، اس پر کوئی لائکس اور کمنٹس نہیں ہوتے ہیں، تو آپ سب سے کمنٹس کا اور لائک کا اس لیے کہتی ہوں کہ اس طرح یوٹیوب چینل پر کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، آپ ریڈرز کے اچھے ریویوز سے ہی بنا کوئی مسئلے کے آگے آپ کو بھی ایپیسوڈ دی جا سکتی ہے اور چینل اچھے سے چلتا ہے۔ یہ میرے لیے نہیں، چینل کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں صرف کہتی رہتی ہوں۔ سبسکرائب کا نہیں کہتی ہوں، میں کسی ویڈیو میں آپ کو سبسکرائب کا نہیں کہا ہوگا، کیونکہ یہ کہنے سے ہی ریڈرز کو برا لگتا ہے، لیکن لائک اور کامنٹس کا تو ضرور کہتی ہوں، وہ بھی نہیں کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے پھر ناول دینے کا کیا فائدہ، اور اتنا محنت کرنے کا کیا فائدہ۔ ایسا ہی میرا دوسرا ناول بھی ہے، میں حد سے زیادہ نہیں لکھتی ہوں، ایسا لکھتی ہوں کہ ریڈرز کو ریڈ کرنے میں مزہ آئے اور ڈپریشن نہ ہو۔ یہ ناول میرے پاس لکھا ہوا ہے، لیکن سارا رف ہے، اس کو بھی مکمل ایڈیٹنگ کرنے کے بعد دیتی ہوں، جس پر مجھے 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور پھر اپلوڈنگ کرتے ہوئے الگ مسئلہ ہوتا ہے، کبھی کبھی چینل چیکنگ میں ہی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ میں بالکل اپنے ریڈرز کو ناراض نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ خیر، نیکسٹ ایپیسوڈ شاید میں اپنے واٹس ایپ چینل پر دوں گی، میں اس کی سلائڈنگ بنا کر شیئر کروں گی اور پوسٹ بھی لگاؤں گی، پھر آپ لوگ وہاں سے دیکھ کر ریڈ کر سکتے ہیں۔ تم میری ہو قسط 16 تحریر گل۔ صبح درخشا کے اٹھنے سے پہلے ہی انور خان کی آنکھ کھلی۔ انور خان نے نظر گھما کر درخشا کو دیکھا، وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ انور خان نے ٹائم دیکھا جو صبح کے 10 کا تھا۔ انور خان کو تشویش ہوئی کہ درخشا ابھی بھی گہری نیند میں ہی تھی۔ وہ درخشا کے قریب ہوا، تھوڑا سا درخشا کے کندھے کو ہلایا۔ انور خان کے یوں ہلانے سے درخشا کسمسائی اور پھر گہری نیند میں چلی گئی۔ انور خان نے حیرانی سے درخشا کو دیکھا، بہت گہری نیند ہے اس کی جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھر درخشا کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ انور خان نے پریشانی سے درخشا کو دیکھا تھا، اس کو تو بہت تیز بخار ہے۔ انور خان نے درخشا کے اوپر سے ہی سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، کچھ میڈیسن تھی۔ انور خان نے وہ نکال کر چیک کیا، میڈیسن شاید علاج کے دوران دی گئی تھی۔ انور خان نے ایک گہری سانس لی۔ انور خان کی نظر ٹٹکی، یہ تو ہیوی سلیپنگ ٹیبلٹس ہیں، تو محترمہ کھانے کے بعد ہی اتنی گہری نیند سو رہی تھی، اور مجھے لگا نیند ہی گہری ہے۔ انور خان نے ٹیبلٹس واپس رکھی اور درخشا کو زور سے ہلانے لگا تاکہ اس کی نیند کھل جائے۔ کچھ دیر میں ہی درخشا نے نیم کنودگی میں ہلکی سی آنکھ کھول کر انور خان کو دیکھا، وہ بڑبڑا کر واپس آنکھ بند کر لی۔ انور خان نے نظر پھر سے درخشا کے ہلتے لبوں پر پڑی۔ انور خان نے سر جھٹک کر درخشا کے بڑبڑاتے لبوں کے قریب ہوا تاکہ سن سکے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ بار بار ہی اس طرح کے لفظوں کو دہرا رہی تھی۔ انور خان اس کے یہ لفظ سن کر ساکت ہوا، پھر درخشا کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ انور خان کو گھبراہٹ ہوئی، ہاتھ بڑھا کر اس کی گہرائیوں پر آہستہ سے اپنی دی ہوئی جنونیت کے نشانوں پر انگلی ٹریس کی۔ انور خان کو لگا اگر کہیں انگلی بھی زور سے رکھی تو وہ جگہ بھی سرخ ہو جاتی۔ انور خان کی سانس لینے میں مشکل ہوئی تھی، جلدی سے وہ درخشا سے دور ہوا، گہری سانس لینے لگا۔ انور خان کو اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اتنا برا محسوس ہوا، وہ درخشا کو دوسری نظر بھی نہیں دیکھ سکا اور واش روم کی طرف بڑھا۔ انور خان شاور لے کر تھوڑا سا پرسکون ہوا اور روم میں آیا، اپنے بالوں میں ٹاول پھیرتے ہوئے درخشا کو دیکھا، کچھ سوچ کر بیڈ کے قریب بیٹھ کے
بیڈ کے قریب بیٹھ کر درخشا کو ہلایا، آہستہ سے پکارا، درخشا۔ درخشا 11 ہونے کو تھے، ابھی عنایا بھی آ جائے گی۔ درخشا نے بندی بندی آنکھیں کھول کر انور خان کو دیکھا۔ کچھ دیر دیکھنے پر ہی درخشا بیدار ہوئی، ہڑبڑا کر جھٹکے سے بیٹھ گئی، کھسک کر بیڈ کراؤن سے سمٹ کر بیٹھ گئی، نظریں جھکا گئی۔ انور خان نے درخشا کے نظریں جھکائے کانپتے لرزتے دیکھ کر کہا، ریلیکس، میں تمہیں اس لیے اٹھا رہا تھا کہ تم یہ بھاری کپڑے چینج کر لو، ابھی عنایا بھی آتی ہوگی، تمہارے کپڑے واش روم میں ہیں۔ درخشا نے اس بات پہ سر ہلایا اور بیڈ سے اترنے لگی، جب ایک دم اٹھنے سے چکرا کر گرتی اگر انور خان نے کمر میں ہاتھ ڈال کر گرنے سے نہ بچایا ہوتا۔ درخشا نے اپنے ہاتھ انور خان کے سینے پر رکھتے ہوئے خود کو انور خان سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ انور خان نے درخشا کو آرام سے خود سے دور کیا۔ درخشا جلدی سے واش روم کی طرف بڑھی۔ انور خان نے لب بھینچے واش روم کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ صبح پری کی آنکھ کھلی، پری کو اپنے وجود پر بھاری وزن محسوس ہوا۔ سکندر خان پری کی گردن میں چہرہ چھپائے اپنا آدھا جسم کا وزن پری کے نازک وجود پر رکھے بے خبر سو رہا تھا۔ پری نے اپنا وجود ہلانے کی کوشش کی لیکن بے سود رہا، وہ سکندر خان کو ایک انچ بھی نہیں ہلا سکی۔ پری سکندر خان کو جگانا نہیں چاہتی تھی، وہ صرف اپنا آپ آزاد کروانا چاہتی تھی۔ اگر یہ جن زیادہ اٹھ گیا پھر میری جان نکلے گی۔ پری نے بہت آہستہ سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن سکندر خان کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں ہوا۔ سکندر خان جاگ چکا تھا، وہ پری کا خود کو ہٹانے کی ناکام کوشش محسوس کرتا ہوا مسکرایا، کیا کر رہی ہو؟ پری ساکت ہوئی، مجھے واش روم جانا ہے لیکن آپ کے اتنے ہٹے کٹے باڈی بلڈر وجود کو میں تھوڑا سا بھی نہیں ہلا سکی۔ سکندر خان نے مسکراہٹ دبا کر کہا، تو مجھے بھی تم اٹھا سکتی تھی، میں خود ہی تمہیں آزاد کر دیتا۔ پری نے ہکلاتے ہوئے نظریں جھکائے ہی شرم سے نظریں ہی نہیں اٹھا سکی، وہ سکندر خان کے دیکھنے سے ہی کنفیوز ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آپ مجھ پر سے ہٹ جائیں۔ سکندر خان نے کہا، اب مجھے ڈسٹرب کر ہی دیا ہے، میری نیند بھی خراب کر دی ہے تم نے، اب مجھے بھی کچھ تو کرنے دو، ایسے تو میں نہیں تمہیں اٹھنے دوں گا۔ کیا مطلب؟ پری نے گھبراتے ہوئے سکندر خان کہا۔ سکندر خان نے پری کی گردن پر اپنے کہا، مطلب مجھے اب تھوڑا سا۔ ایک دم خاموش ہوئی۔
لیکن تم نے مجھے بہت تنگ کر دیا تھا۔ روز کسی نہ کسی بات پر تم مجھ سے شکوے شکایت رکھتی تھی، اور وہ بھی ایسی باتیں جو مجھے پتہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ پریشہ خان ان فضول باتوں کی وجہ سے ساری رات روتے ہوئے گزار دیتی۔ مجھے جب وقت ملتا تھا میں تمہارے پاس آنے کا، تب تک پریشہ سکندر خان بارود بن جاتی تھی، پھر میرا دماغ بھی گھماتی تھی۔ اس لیے مجھے رخصتی کی جلدی مچانی پڑی تاکہ میری بیوی کو میں قابو کر سکوں۔ پری نے اپنی تم پر لٹا سکتا ہوں کیوں؟ تمہیں دیکھ کر میں بہت کہتا ہوں کہ بس ہو جاتا ہوں۔ سامنے ہی نورے تھی۔ لالا کیا پری جاگ رہی ہے؟ سکندر خان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں واش روم میں ہے وہ۔ لالا مما آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہے، پھر سب نے جانا بھی ہے تو آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ سکندر خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ نورے کے جانے کے بعد خود پری کے بکھرے زیور کپڑے اٹھا کر صوفے پر رکھے۔ پری نے شاور لے کر کمرے میں آئی۔ سکندر خان بالکنی میں فون پر مصروف دیکھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ سکندر خان سفیان خان سے بات کر رہا تھا، لب بھینجے ہی ہاتھوں کی مٹھی بنائی تھی۔ غصے سے، لالا میں نے پتہ کیا ہے، سب ایسا ہی ہے۔ میرا کہنا ہے کہ ایک دفعہ مل لے، مجھے لگتا ہے کہ ملنے سے ہمیں دشمن کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سکندر خان نے سرد لہجے میں کہا، کیا تمہیں لگتا ہے میں دشمن کے وار سے پریشان ہوں؟ نہیں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ دشمن بے غیرت ہے اور مجھے میری عورت سے تکلیف دینا چاہتا ہے۔ سفیان خان نے کہا، لالا آپ کچھ بھی ہو جائے سوچنا چاہیے اور فارم ہاؤس سے بھی اب نکلنا چاہیے۔ علیان خان نے ان کو ڈانٹ دے دی ہے۔ سکندر خان نے کہا، انور خان سے بات کی تم نے؟ اس نے اس سب کے بارے میں؟ سفیان خان نے کہا، لالا اس کا نام صبح صبح کیوں لیا میرے سامنے؟ اب سارا دن دماغ گرم رہے گا اور دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے اپنے کسی ملزم پر برس پڑوں گا۔ سکندر خان نے سنجیدگی سے کہا، اسے بھی اپنے دماغ کا کوئی علاج کرواؤ۔ انور خان کی جان چھوڑ دو، کیوں اس کے پیچھے پڑے ہو یار؟ لالا مجھے اس کے ایٹیٹیوڈ دیکھ کر ہی غصہ آتا ہے۔ سردار صاحب، خانزادے ایسے ہی غصے والے ہوتے ہیں، اور سردار ہونے کے ناطے تم نے نعمان خان کو اچھا ذلیل کیا، لیکن اس کے بعد بس بھی کر دو یار۔ وہ اپنی غلطی بھی سدھار رہا ہے اور نعمان خان کی ایک بھی نہیں سنی، بنا وہی کیا جیسے ہم چاہتے تھے، کیونکہ وہ بھی ڈسٹرب تھا اس سارے حالات سے۔ اچھا لالا، مجھے اور انور خان کی تعریفیں نہیں سننی، اس لیے میں فون رکھتا ہوں۔ آپ تیار ہو کر آئیں، پھر بات کرتے ہیں۔ سکندر خان نے واش روم خالی دیکھ کر ڈریسنگ روم کو بند دیکھا، خود بھی تیار ہونے لگا۔ پری پنک لانگ فراک پہنے جس پر ہلکا سا ہینڈ ورک ہوا تھا، خوبصورت برائڈل بڑا دوپٹہ اوڑھے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی آنکھوں میں کاجل لگا رہی تھی۔ جب سکندر خان نے گاؤن میں باہر آیا، بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، دیکھ کر پری کے بالکل پیچھے کھڑا ہوا۔ اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے، جھک کر پری کے گالوں کو دیکھ کر، کیسی لگی رات میرے ساتھ؟ تمہاری دوست نے تم سے کہا تھا کہ بورنگ ہوتے ہیں۔
مجھے لگتا ہے تم زیادہ نہیں تو تھوڑا سا تو دیکھ چکی ہوگی۔ ہم آج مری جا رہے ہیں اپنے کاٹیج، اور جو کپڑے میں نے الماری میں ریڈ پیکنگ میں رکھے ہیں وہ تم مری میں پہنوں گی۔ پری نے نظر اٹھا کر سکندر خان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ پری نے کہا، وہ میرا منہ دکھائی کا گفٹ ہے، کیا وہ سب کو دکھا دوں؟ عنایت مجھے تنگ کرے گی اگر میں نے نہیں دکھایا تو۔ سکندر خان نے مسکرا کر دیکھا، وہ گفٹ صرف تم ہی دیکھ لو تو بڑی بات ہے۔ پری نے حیرانی سے پلکیں اٹھا کر سکندر خان کو دیکھا۔ سکندر خان کی مسکراہٹ ہمیشہ ہی پری کا دل دھڑکا دیتی تھی۔ وہ یک ٹک سکندر خان کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر خان نے پری کی گہرا سرگوشی میں کہا، پری نے خفگی سے سکندر خان کو دیکھا، کیا اب نہیں دیکھ سکتی ہوں آپ کو؟ پری نے کہا، بالکل دیکھ سکتی ہو مجھے، میں تمہارا ہی ہوں، ابھی کیوں دیکھ رہی ہو؟ لیکن تم نے تو… سکندر خان اپنی بات پوری کرتا جب پری نے سکندر خان کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پلیز خان، تیار ہونے دیں۔ سکندر خان نے پری کے ہاتھ پر دانت کاڑے۔ پری نے اچھل کر ہاتھ ہٹایا۔ پری نے خوش ہوتے کہا، میں ابھی پہن لوں، سب کو بھی دکھا دوں گی۔ سکندر خان نے پری کے بالوں کے سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے بالکل سامنے کرتے کہا، وہ صرف میرے لیے پہنو گی میری بے وقوف بیوی، تو آپ نے میرے لیے منہ دکھائی نہیں دینی؟ کہیں آپ میری منہ دکھائی لانا بھول تو نہیں گئے ہیں؟ پل میں پری کی آنکھیں بھری تھیں۔ سکندر خان نے حیرانی سے پری کو دیکھا اور کہا، یار تم تو ایک منہ دکھائی کے لیے رونے ہی لگ گئی ہو۔ پری نے سرخ آنکھوں سے سکندر خان کو دیکھ کر کہا، سنبل نے کہا تھا کہ اگر کبھی شوہر منہ دکھائی لانا بھول جائے تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی بیوی سے بالکل بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ سکندر خان نے حیرانی سے پری کو دیکھا، کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ کیا تم نے اپنے وجود کو دیکھا ہے شیشے میں؟ تمہیں تو اپنے وجود پر ہی صاف نظر آ جائے گی۔ پری نے نظریں جھکائی، وہ سمجھ گئی تھی سکندر خان کی بات کر رہا ہے۔ وہیں بٹھاتے ہوئے اس کو کھولو۔ گونڈ کی چوڑیاں، بہت ساری چوڑیاں تھیں۔ سکندر خان جانتا تھا پری کو چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ پری خوشی سے کہا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ سکندر خان پری کو بچوں کی طرح خوش ہوتے دیکھ کر مسکرایا۔ پری نے چوڑیاں سکندر خان کے آگے کرتے کہا، اب پہنا دیں۔ سکندر خان نے پری کے نرم چھوٹے سے ہاتھ میں چوڑیاں پہنائیں، وہ بہت خوش تھی۔ سکندر خان نے دوسرا باکس پری کے آگے کیا، وہ تمہاری پسند کا ہے، یہ میری پسند کا ہے۔ پری نے مسکرا کر دوسرا باکس کھولا اور حیران ہوئی ڈائمنڈ کا پینڈنٹ دیکھ کر، ساتھ چھوٹے سے ڈائمنڈ کے ایئر رنگ۔ پری نے مسکرا کر کہا، سکندر خان کو دیکھا، یہ بھی میرے ہیں۔ سکندر خان نے مسکرا کر کہا، اگر تمہارے ہاتھ میں ہے تو تمہارے ہی ہیں۔ اب کنزا کے لیے تو میں نے نہیں لیے۔ پری کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی۔ پری نے وہ باکس وہیں رکھا، جانے لگی جب سکندر خان نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا، میری پیاری بیوی، تمہارے لیے ہی ہے اور اب پہناتا ہوں۔ سکندر خان نے پری کا رخ شیشے کی طرف کیا اور پینڈنٹ پہنایا۔
دروازے پر دستک ہوئی۔ سکندر خان کو دیکھا۔ سکندر خان نے پری سے ہٹتے ہوئے کہا میں چینج کر کے آتا ہوں۔ پری نے دروازہ کھولا تو نورے کو دیکھا۔ نورے مسکرائی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ پری نے شرما کر نظریں جھکائی۔ ابھی بس ہو گئی۔ اور اب لالا کہاں ہے؟ وہ چینج کر رہے ہیں، پری نے دروازے سے ہٹ کر کہا۔ نورے کمرے میں آئی۔ پری کو بنا دوپٹے دیکھا۔ نورے نے پری کا روم سمیٹنا شروع کیا۔ آپی میں کرتی ہوں، آپ چھوڑ دیں۔ آپ مجھے بتائیں میں ایسی ٹھیک ہوں نا؟ پری نے نورے کے سامنے خود کو کیا۔ نورے نے ہنسی ضبط کرتے کہا تمہارا پینڈنٹ بہت خوبصورت ہے، کیا یہ لالا نے دیا ہے؟ پری نے خوش ہوتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ پری نے ہاتھ بھی سامنے کیے۔ نورے نے پری کی چوڑیاں بھی دیکھ کر کہا بہت خوبصورت ہے، تم بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ دیکھو لالا اب تمہارا ہے، ہمیشہ کے لیے، کوئی کنزا نہیں اب۔ پری نے خوش ہوتے نورے کے گلے لگی۔ اچھا جلدی سے پھر نیچے چلو، سبھی تم دونوں کے لیے انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سب جانے والے ہیں۔ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ نورے نے پری کے قریب ہوتے کہا دوپٹہ اچھے سے اوڑھنا ورنہ پھر سب کی نظروں سے کیسے بچو گی؟ اور ہنس دی۔ پری کو جب سمجھ آئی کنفیوز ہوتی اپنے دوپٹے کو دیکھا کہ کہاں ہے۔ درخشا کافی دیر بعد شاور لے کر روم میں آئی۔ انور خان صوفے پر بیٹھا فون میں مصروف تھا۔ درخشا کی طرف دھیان نہیں تھا، یا شاید وہ جان بوجھ کر ایسا شو کر رہا تھا کہ وہ درخشا کو دیکھ ہی نہیں رہا ہے۔ وہ اپنے فون میں مصروف تھا۔ درخشا کنفیوز سی بیڈ کے دوسرے کنارے انور خان کی طرف رخ موڑے بیٹھی اپنے گیلے بالوں پر ہی دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ گیلے بالوں کی وجہ سے ساری شرٹ اور دوپٹہ گیلا ہو گیا تھا، لیکن وہ ویسے ہی بیٹھی رہی۔ کافی دیر اسے اپنی جگہ سے ہلتے نہ دیکھ کر انور خان نے درخشا کو کہا تم اپنے بال ڈرائی کر لو۔ درخشا نے اس بات میں سر ہلایا۔ انور خان کو گیلے بالوں سے بہت چڑ تھی، اس لیے ابھی بھی اسے یوں دیکھ کر مجبوراً کہا۔ انور خان نے پھر سے اپنے فون میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہاں کچھ دیر تک یہاں سے نکلنا ہو تو تم کسی ملازمہ کا انتظام کر دو یار، جسے کھانا بنانا بھی آتا ہو۔ لیکن نہیں، وہ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے وہاں رہنا ہے کچھ وقت تک۔ ٹھیک ہے۔ انور خان درخشا کے لیے ایک ملازمہ کا بول رہا تھا۔ درخشا تلخی سے مسکرائی۔ ہاں یہ نکاح ویسے بھی کچھ وقت کے لیے ہی تو چلنا ہے، اس لیے اس کے بعد میرا اور آپ کا کیا کام؟ چلو اچھا ہی ہے، شاید کچھ وقت میں لوگوں کی نظروں میں سے نکل سکوں، میرا ناکردہ گناہ بھی بھول جائے، شاید سزا میں بھی کمی آئے۔ درخشا مایوسی سے سوچتی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جہاں مہندی سے انور خان کا نام لکھا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں عنایا بھی آئی۔ درخشا عنایا کو دیکھ کر تھوڑی ریلیکس ہوئی۔ گڈ مارننگ، انور خان نے مسکرا کر کہا۔ چلو میری شہزادی کو دیکھ لیا، مارننگ اچھی ہوگی، عنایا خان نے کھلکھلا کر کہا۔ لیکن اب سے آپ کو ہر دن درخشا بھابی کو ہی نظر آئے گی۔ عنایا خان درخشا کی طرف گئی اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر کہا۔ انور خان پھیکا سا مسکرایا۔ اچھا ارے یار بھابی، آپ نے بال ڈرائی ہی نہیں کیے۔ درخشا نے آہستہ سے کہا۔ کیا تم میری مدد کر دو گی؟ عنایا خان نے کہا بالکل، کیوں نہیں، چلے آئیں، ڈریسنگ کرسی پر آپ بیٹھ جائیں، میں کرتی ہوں۔ اس بات میں سر ہلایا۔ انور خان نے بے ارادہ ہی نظر اٹھا کر درخشا کو دیکھا تھا، پھر دیکھتا ہی رہا۔ جہاں بلا کی خوبصورتی معصومیت تھی، انور خان کو اس کا ہر آرائش سے پاک چہرہ بہت اچھا لگا۔ عنایا خان نے انور خان کو درخشا کو یکٹک دیکھتا پا کر مسکرائی۔ درخشا نے انور خان کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ عنایا نے
عنایا نے درخشا کے بال ڈرائی کرنا شروع کیے۔ درخشا کے بال بہت بڑے تھے۔ انور خان نے درخشا کے بال دیکھ کر سوچا کہ آج کل کے دور میں بھی اتنے بڑے بال رکھ سکتا ہے کوئی، شاید اس لیے ہی مدد کی ضرورت ہے۔ یا بھابھی، آپ کو کیا منہ دکھائی نہیں ملی؟ درخشا نے چونک کر نظریں اٹھا کر دیکھا، انور خان اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ درخشا نے نظریں جھکائی اور نفی میں سر ہلایا۔ عنایا کچھ بولتی جب انور خان نے کہا، میں درخشا کی پسند کہہ ہی دوں گا، اس لیے ابھی نہیں دیا۔ عنایا خان نے کیوٹ سے انداز میں دیکھا، کیا لالا، اب میری فرینڈز کیا کہیں گی کہ اتنی خوبصورت بھابھی کے لیے کوئی گفٹ ہی نہیں دیا؟ درخشا نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ اپنے بالوں کو سلجھانے لگی تھی۔ انور خان نے عنایا خان کے پاس آتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں میری شہزادی، اب درخشا کو پسند نہ ہو تو کیسے چلے گا یار، درخشا کی پسند بھی ضروری ہے نا۔ عنایا خان نے درخشا کے قریب جھک کر کہا، لالا کو چھوڑنا نہیں، بہت ہی مہنگا تحفہ ہی لینا آپ۔ درخشا نے اس بات میں سر ہلایا، اپنے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی۔ انور خان نے درخشا کے بے تاثر چہرے کو دیکھا تھا۔ سکندر خان بھی سفید شلوار قمیض میں تیار ہو کر پری کے پاس آیا، پری کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ سیڑھیوں پر ہی پری نے سب کو دیکھا، وہ بہت کنفیوز ہونے لگی تھی اور اپنا ہاتھ چھڑوانے لگی جب سکندر خان نے سختی سے پکڑا اور پری کے کان کے قریب جھک کر کہا، تم نہیں کہا تھا کہ میں صرف بند کمرے میں پیار محبت کرتا ہوں، سب کے سامنے نہیں؟ تو اب سے میں سب کے سامنے بھی کروں گا میری جان۔ اگر اب ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو میں سب کے سامنے ہی تمہیں گود میں اٹھا لوں گا، اور میں یہ کر بھی سکتا ہوں میری چھوٹی سی بیوی، اس لیے آرام سے میرے ساتھ رہو۔ ان دونوں کو سیڑھیوں پر پری کی شرمیلی مسکراہٹ سے سکندر خان کو پری کا ہاتھ پکڑ کر پری سے بات کرتے سب نے ہی مسکرا کر دیکھا تھا۔ افسہ بیگم بھی بڑی حیرانی سے دیکھا تھا یہ سب۔ افسہ بیگم کو لگتا تھا کہ سکندر خان نے پری کی عزت کی خاطر شادی کی، لیکن پری کا شرمانا، سکندر خان کا مسکرا کر بات کرنا، یہ سب افسہ بیگم کو حیران بھی کر رہا تھا، اور افسہ بیگم خوش بھی تھی، لیکن کنزا کی باتیں بھی وہ فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ افسہ بیگم نے بعد میں کنزا سے اس بارے میں پوچھنے کا سوچا۔ سکندر خان نے مسکرا کر سب کو سلام کیا، پھر کچھ دیر سب کے ساتھ رہنے کے بعد وہ مردان خانے میں چلا گیا۔ انور خان تو درخشا سے پہلے ہی وہاں سے چلا گیا تھا۔ درخشا عنایا کے ساتھ بعد میں آئی تھی۔ سب نے مل کر ناشتہ کیا، ہنسی مذاق بھی ساتھ چلتا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد سب آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے تھے۔ سکندر خان مردان خانے میں آیا، جہاں سب پہلے سے ہی موجود تھے۔ سکندر خان حاکم خان کے پاس بیٹھ گیا۔ انور خان بھی سکندر خان کے ساتھ ہی تھا۔ حاکم خان نے سکندر خان کے خوش نکھرے چہرے کو دیکھ کر کہا، اتنی دیر سے آئے ہو، سب ہی کب سے تم سے مل کر رخصت ہونا چاہتے تھے۔ سکندر خان نے حاکم خان کے قریب جھک کر کہا، بابا، شادی کی صبح دولہے کے لیے کسی کا انتظار کرنا نہیں بنتا ہے، کیونکہ دولہا ساری رات اپنی بیوی کے ساتھ جاگ کر گزارتا ہے اور پھر صبح لوگوں کے لیے میرے جیسے دولہا تو بالکل نہیں اپنی بیوی کو چھوڑ کر مہمانوں سے ملنے آ جائے۔ تم تو ہو ہی بے شرم۔ حاکم خان نے آنکھیں دکھا کر آہستہ سے کہا، لو بابا، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ کیا آپ بھی ماما کو صرف دیکھ کر گزارا کرتے تھے؟ تو مجھ سے دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا، اور پھر اوپر سے آپ نے بھی ترسا کر رخصتی کروائی ہے، اب میں 5 منٹ تو نہیں پورا کر سکتا۔ اس کا سکندر خان نے اتنی بے باکی سے کہا کہ حاکم خان غصے سے سکندر خان کو گھور کر دیکھا، فضول انسان، کہا اور رخ موڑا۔ انور خان ان کی باتیں سن رہا تھا، جو ہنسی ضبط کرنے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہوا۔ جب ضبط مشکل ہوا تو بے اختیار ہنس پڑا۔ سب نے ہی
اس کی طرف دیکھا۔ انور خان نے سب کو اپنی طرف دیکھتے ہوئے جلدی سے ہنسی ضبط کی۔ سکندر خان بالکل ایسے تھا جیسے وہ بھی حیران تھا انور خان کی ہنسی کی وجہ سے۔ علیان خان نے دونوں کو ہنستے دیکھ کر خود بھی مسکرا کر نظریں جھکائی۔ وہ جانتا تھا حاکم خان کا چہرہ سرخ ہے، غصے سے سرخ تھا، جبکہ انور اور سکندر خان کے چہروں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ مطلب سکندر خان کی بے باکی کے جوہر سن لیے ہیں حاکم خان نے۔ نورے پری کی پیکنگ کرنے میں مصروف تھی، ساتھ درخشاں اور عنایہ خان بھی تھی۔ سب نے ہی آج جانا تھا۔ عنایہ اپنی فون میں لگی تھی جب پری نے کہا، ابھی چھوڑ نا یہ سب۔ پری نے نورے کی گود میں سر رکھا۔ مجھے نیند آئی ہے، میں تھوڑی دیر سوتی ہوں، آپ بعد میں کرنا۔ پری تم گاڑی میں سو جانا، میں تمہاری پیکنگ کرنے کے بعد اپنی بھی کرنی ہے نا۔ عنایہ نے پری کو دیکھ کر کہا، مسکراتے ہوئے کہا، پری کیا تم ساری رات جاگتی رہی تھی جو ابھی نیند آئی ہے تمہیں؟ پری نے بے اختیار کہا، ہاں، خان نے سونے ہی نہیں۔ جب سب کے کہکے گونجے، درخشاں بھی مسکرائی پری کی بات پر۔ پری کو جب سمجھ آئی، شرمندگی سے چہرے پر دوپٹہ پھیلایا، نورے کی گود میں چہرہ چھپایا تھا۔ سکندر خان جو دروازے کے قریب تھا، عنایہ اور پری کی بات سن کر ہنسا۔ میری بیوقوف بیوی، عنایہ نے ہنستے ہوئے کہا، کیوں نہیں سونے دیا سکندر لالا نے؟ پری نے کہا، عنایہ سونے دو نا۔ سکندر خان وہیں سے واپس ہوا۔ عنایہ خان کافی دیر تک پری کو تنگ کیا تھا۔ نورے نے کہا، پہلے تو ہر وقت یہی رونا ہوتا تھا کہ میں نے رات پھر سے خان کے جواب کا انتظار کیا، لیکن جواب ہی نہیں دیتے، اور اب وہ رات بھر سونے نہیں دیتے، تب بھی تمہیں شکایت ہے؟ پری نے آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابھی پلیز سونے دے نا۔ پھر سے سب کے کہکے گونجے تھے۔ نورے صائم سفیان خان کے پہلو میں صائم کو گلے سے لگائے ہوئے تھی۔ سفیان خان نے نورے کو چپ دیکھ کر کہا، تمہیں ایک دفعہ بھی آنے کا خیال نہیں آیا؟ بلایا، میرا خیال آیا تمہیں مزے سے وہاں پر تھی۔ نورے نے سفیان خان کو شکوہ کن نظروں سے دیکھا، پھر نظر پھیر لی۔ سفیان خان کے پیچھے دو گاڑیاں گارڈز کی تھیں، آگے اکبر خان کی تھی۔ سفیان خان نورے کے شکوہ کن نظروں کو سمجھ بھی نہیں سکا تھا۔ شکوہ تو ایسے کرنا چاہیے تھا کہ وہ اتنے دن نہ بات نہ کی، نہ آنا اس کا خیال آیا۔ سفیان خان نے پھر زور دے کر کہا، کچھ پوچھ رہا ہوں۔ نورے نے سفیان خان کو دیکھے بنا کہا، آپ لینے آئے مجھے یا آپ نے کوئی فون کیا مجھے؟ اگر آپ کو میری ضرورت ہوتی آپ مجھے لینے آتے، مجھے کال کرتے۔ نورے تلخی سے مسکرائی۔ سفیان خان نے حیران ہوتے نورے کو دیکھا، میں نے لالا کو کہا تھا کہ تمہیں بھیج دے۔ نورے نے کچھ نہیں کہا۔ صائم کو ٹپکنے لگی۔ نورے! سفیان خان نے نورے کو خاموش دیکھ کر پکارا۔ نورے نے بغیر دیکھے کہا، جی۔ سفیان خان نے کہا، تم جانتی ہو نا کتنے بڑے مسئلے میں ہم تھے۔ میں بہت مصروف تھا، لیکن میں یہ بھی چاہتا تھا کہ تم مجھے کال کرو جب تم گئی تھی۔ جانتی تھی نا کہ میری کنڈیشن میں کیا تھا، مصروف تھا بہت اسی۔ ابھی سفیان خان کچھ کہتا جب نورے نے کہا، آپ مصروف تھے، آپ کو یاد ہی نہیں رہا آپ کی کوئی بیوی بھی ہے جو اپنے کام سے زیادہ ضروری نہیں ہے؟ پتہ نہیں کیوں نورے کو رونا آیا سفیان خان کی بات پر۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کے لیے چپ ہوئی تھی۔ سفیان خان کو نورے کے لہجے سے لگا تھا کہ واقعی اس نے غلطی کی ہے۔ نورے، ایسی بات نہیں ہے جیسی تم سوچ رہی ہو۔ میں جانتی ہوں سکندر لالا کو بھی بہت کچھ آپ کے ساتھ ہی فیس کرنا تھا، ہر طرح سے وہ بھی مصروف تھے، لیکن وہ پری کو ٹائم دیتے تھے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ من پسند بیوی تھی۔ ان 20 دنوں میں آپ نے کتنی دفعہ مجھ سے بات کی؟ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ میں ہنس رہی ہوں، سب کا خیال رکھ رہی ہوں، تو میں مزے میں ہوں، میں انجوائے کر رہی ہوں۔ نورے نے سرخ آنکھوں سے سفیان خان کو دیکھا۔ سفیان خان کو بھی لگتا تھا وہ بہت خوش ہے، لیکن یہاں تو رو رہی تھی۔ اتنے شکوے
اس سے شکوے کر رہی تھی، اگر آپ آتے اور کہتے چلو میرے ساتھ تو کیا میں نہیں آتی؟ آپ مجھے ایک دفعہ فون تک نہیں کر سکتے تھے کیونکہ آپ بزی تھے، آپ کے پاس کام کرنے کو بہت کام تھا، حل کرنے کو بہت مسئلے تھے، لیکن بیوی کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ بیوی سے تو یہ تک نہیں پوچھا گیا آپ سے کہ تمہارے لالا کی شادی ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ میرے بارے میں پوچھ لیے کہ کیا میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں، نورے کو اپنی حلق میں آنسوؤں کا گولا سا محسوس ہوا۔ کچھ دیر ضبط کرنے کے بعد بولی، نورے کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ سب کو مسکراتے ہوئے ملے گی۔ نورے نے کہتے چہرہ موڑا۔ سفیان خان نے آج پہلی دفعہ نورے کو اتنا دل برداشتہ دیکھا۔ سفیان خان نے ایک نظر نورے کو دیکھا کر فون اٹھاتے ہوئے ریشم خانم کو فون کیا، جو اکبر خان نے اٹھایا۔ بابا صائم بے چین ہے، وہ شاید ماما کے پاس آنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سفیان خان نے فون بند کر کے اپنے گارڈز کو رکنے کا سگنل دیا۔ سب کی گاڑیاں رکی تھیں۔ سفیان خان نے نورے جو حیران و پریشان سفیان خان کے جھوٹ بولنے کو دیکھ رہی تھی۔ سفیان خان نے نورے کی گود سے صائم لیا اور دروازہ کھول کر نکلا۔ اکبر خان کی گاڑی میں صائم کو دیا اور کچھ دیر بات کرنے کے بعد واپس گاڑی میں آیا اور گاڑی واپس موڑی۔ نورے نے حیرانی سے سفیان خان کو دیکھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ سفیان خان نے کچھ دور جاتے ہوئے گاڑی سائیڈ پر روکتے ہوئے نورے کو بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ میں تمہارے شکوے دور کرنے جا رہا ہوں۔ تمہیں یہ بتانا ہے کہ تم میری زندگی ہو، تم میری ہو، میری زندگی کے لیے بہت اہم ہو۔ میں جب بھی تمہیں ماما سے، بابا سے، صائم سے پیار سے پیش آتے دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری حویلی مکمل ہے۔ میں نہیں ہوں گا تو میری سردارنی میری حویلی کو سنبھال لے گی۔ نورے، سفیان خان، تم میری طاقت ہو۔ میں لالا کے جانے کے بعد بالکل اکیلا ہو گیا تھا، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو میں اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتا ہوں۔ لیکن ہاں، یہ بھول گیا تھا کہ سردارنی کو بھی سردار کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مجھے آج میری سردارنی نے یاد کروایا ہے۔ نورے نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی۔ سفیان خان نے اور بھی سختی سے جکڑے اپنے قریب کیا۔ نورے نے نظریں جھکائی۔ سفیان خان نے کہا، میری طرف دیکھو۔ نورے نے نفی میں سر ہلایا۔ سفیان خان نے کہا، اگر تم نے میری طرف ابھی نہیں دیکھا تو میں یہی اسی گاڑی میں اپنی مناؤں گا، اور واللہ میں ایسا کر گزروں گا۔ نورے نے جھٹکے سے سر اٹھا کر سفیان خان کو دیکھا۔ آنکھ سے آنسو رواں ہوا تھا۔ سفیان خان نے لبوں سے چنا۔ نورے نے مزاحمت کی اپنا ہاتھ چھڑوانے کی۔ سفیان خان نے نورے کی کمر میں ہاتھ ڈال کر نورے کو بے حد قریب کیا۔ مزاحمت کی۔ سفیان خان نے نورے کی بھرتے ہوئے کہا، اگرچہ میں کچھ بھی کروں گا تمہاری نازکی سے لگتا ہے تڑپنے لگو گی۔ میری سردارنی، سہ نہیں سکو گی۔ مزاحمت چھوڑ دو ورنہ بہت برا کروں گا۔ سفیان خان نے نورے کی آج میں اپنی سردارنی کے گلے شکوے اپنے دور کروں گا۔ سکندر خان نے پری کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پری آرام سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی۔ سکندر خان نے بھی نہیں جگایا۔ وہ لوگ مری سکندر خان کے کاٹیج روانہ تھے۔ کاٹیج پر پہنچ کر سکندر خان نے پری کو گود میں اٹھایا اور کاٹیج کے اندر گیا۔ کاٹیج میں گلاس ہال کے بالکل سامنے سکندر خان نے ایک
جھولے کا اضافہ کیا کیونکہ سوات میں پری کی پسندیدہ جگہ وہ جھولا تھا۔ سکندر خان نے پری کو صوفے پر کیا لیکن پری اٹھ چکی تھی۔ سکندر خان نے پری کو جھکائے ہوئے سکندر خان نے کہا، کیا تم میرا ریڈ گفٹ لے کر آئی ہو؟ پری نے اس بات میں سر ہلایا۔ پری کاٹیج کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پری نے سب جگہ دیکھ کر کہا، بہت پیارا لگ رہا ہے سب کچھ۔ سکندر خان نے کہا، صرف تمہارے لیے ہے۔ پری رائے سیڑھیوں کی طرف گیا۔ تم وہ ڈریس پہن کر تیار ہو جاؤ، میں کچھ دیر باہر چوکیدار سے مل کر آتا ہوں، اور ہاں، اگر میرے آنے تک تم ان کپڑوں میں تیار ہو کر نہیں آئی تو پھر مجھ سے کسی بھی نرمی کی امید مت رکھنا۔ پری نے گھبرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ سکندر خان کے جانے کے بعد پری نے بیگ سے بڑی خوشی سے وہ گفٹ نکالا اور کھولنے لگی۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ اب سکندر خان کی پسند کے کپڑے زیب کرے گی۔ پری نے گفٹ کھولا۔ پری نے گفٹ کپڑے دیکھ کر کہا، یہ کیا ہے؟ وہ بلیک اور پری کا انتظار کر رہا تھا۔ پری آدھا گھنٹہ ہوا لیکن پھر بھی نہیں نکلی۔ سکندر خان نے مسکراتے ہوئے ڈریسنگ روم کے قریب جاتے ہوئے کہا، پری جلدی کرو۔ پری نے لرزتے کپکپاتے ہوئے اپنے وجود کو دیکھا۔ پری، باہر آنا ہے یا میں اندر آؤں؟ سکندر خان کی آواز پھر سے آئی۔ پری نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں آتی ہوں۔ سکندر خان نے ڈریسنگ روم کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے ہاتھ باندھے کلک کی آواز سے دروازہ کھولا۔ پری باہر آئی۔ سکندر خان پری کو دیکھ کر بے اختیار ہنسا۔ پری ساڑی پر چادر اوڑھے ہوئے تھی، بہت ہی کنفیوز سی کھڑی، سر جھکائے، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں وصل کیے ہوئے تھی۔ سکندر خان نے پری کو دیکھ کر کہا، پری کو